بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے واقعات۔ سن 4 ہجری میں غزوہ خندق بہت بڑا واقعہ تھا، غزوہ احزاب، اور اس کے بعد بنو قریظہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی بہت بڑا معاملہ تھا، وہ بھی ہو چکا۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کا ایک مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے وہ تینوں کو تینوں بے دخل ہو چکے ہیں، وہاں سے نکالے جا چکے ہیں۔ بنو قعنقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں وہاں سے اب نکل چکے ہیں۔ تو مدینہ جو ہے وہ ایک قسم کا مکمل مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ ہاں، البتہ منافقین یہاں پر موجود ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ وہ قبائل جو چھاپا مارتے ہیں، جو مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں، جو بدو قبائل ہیں، جو دیہاتی ہیں اور جو خیموں میں رہتے ہیں، کوئی ان کا قلعہ نہیں ہے، کوئی ان کی ایک جگہ پہ رہائش نہیں ہے، وہ کبھی اس جگہ پر ہیں کبھی اس جگہ پر ہیں، تو آپ نے مختلف سرائے جو ہیں وہاں روانہ فرمائے ہیں۔ ایک یوں سمجھیں کہ گشت کرنے والے جو افواج تھی، گشت کرنے والے جو دستے تھے، وہ جاتے تھے تاکہ ان کو کنٹرول کیا جائے، اور یہ متعدد سرائے آپ نے غزوہ احزاب اور خندق کے بعد، یعنی کہ 5 ہجری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں مدینہ میں، اور 5 ہجری کے بعد کے یہ واقعات ہیں کہ آپ نے 13 سرائے مختلف مقامات پر روانہ فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران 4 غزوات، وہ بھی تقریباً ان کی نوعیت بھی یہی کچھ بنتی ہے کہ اس میں بھی کوئی بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا ہے، اور کوئی بڑی جنگ اس میں ان تمام سرائیوں میں بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایک صرف سریہ عیس تھا، جس میں کہ قریش کا قافلہ تھا، مسلمان اس کو لے کر، اس میں ابو العاص جو حضرت زینب کے شوہر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ یہ قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا اور سامان لے کر سارا مدینے آئے، تو ابو العاص بھی بعد میں پیچھے سے مدینے آ گیا۔ سیدہ زینب کی اس نے پناہ لی اور ان سے بات کی کہ یہ سامان جو ہے وہ احسان کیا جائے اور سارا واپس کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب بات کی تو وہ سب راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی ہم واپس کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے واپس کر دیا، اور حضرت ابو العاص نے جا کر یہ سارا اہل مکہ کو واپس کر دیا سامان، اور خود آ کر یہاں مسلمان ہو گئے، یعنی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا تھا، اور اس نے بھی جو ہے وہ امانتیں جا کر اہل مکہ کے پہلے سپرد کی اور مسلمانوں کی۔ تو اس طرح کے یہ ایک ان سرایہ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمایاں واقعہ تھا، ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے زیادہ جو بڑا واقعہ وہاں پر مدینہ کے اندر ہوا ہے، ان تمام سرائے جو 13 تھے اور 4 غزوات تھے، یہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ در حقیقت تو جو بدو قبائل تھے ان کو روکنے کے لیے، ان کے اوپر رعب طاری کرنے کے لیے کہ وہ اس طرح کے نہ کریں، کارروائیاں نہ کریں، لوگوں کو ستائیں نہ، تکالیف نہ دیں۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ ایک جو بنی مستلق ہے قبیلہ، اس کا جو سردار حارث بن زرار ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اور آس پاس باقی چھوٹے قبائل کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے تحقیق کے لیے ایک صحابی کو روانہ فرمایا، وہ صحابی گئے، انہوں نے وہاں پر تحقیق کی، تفتیش کی، اور آ کر اس کی اطلاع دی کہ یہ اطلاع مصدقہ ہے کہ وہ واقعی ایسی تیاری کر رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں بنو مستلق، اور اس میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی اب ساتھ ہے۔ ویسے تو یہ غزوہ احد میں ساتھ تھا، غزوہ احد میں جب باہر نکلا تھا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا تھا، چونکہ آگے لڑنے کے لیے یہ گیا ہی نہیں ساتھ، راستے میں ہی واپس آ گیا 300 افرادوں کو لے کر۔ لیکن یہاں اب یہ خود بھی اور اس کے چند ساتھی بھی غزوہ بنو مستلق کے اندر یہ شامل ہے۔ تو آگے اس نے جو
حارث بن زرار تھا، اس نے بھی ایک جاسوس کو روانہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں نے اس کو گرفتار کر لیا اس جاسوس کو اور قتل بھی کر دیا اس کو۔ تو جب یہ ان کو پتہ چلا بنو مستلق کو اور اس کے باقی جو قبائل ہے، تو کچھ قبائل تو حوصلہ ہار گئے اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، تیر برسائے گئے ہیں ایک دوسرے کی طرف سے، اور وہ پھر آخر میں وہی ہوا کہ وہ لوگ بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، چونکہ ان کا کوئی گھر بار تو ہوتا نہیں تھا، اور مسلمانوں نے یہاں پر بھی ایک فتح حاصل کی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں یہاں سے واپسی پر دو ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ غزوہ لڑائی کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے کوئی بڑا غزوہ نہیں تھا، لیکن اس نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، یہ بھی اس میں شریک تھا، شامل تھا۔ تو واپسی پہ ایک انصاری اور ایک مہاجر دونوں پانی لے رہے تھے کنویں سے، تو دونوں میں اس پانی کے دوران ہی تو تکرار ہو گئی، اور دونوں نے اپنے اپنے جماعت کو، ایک نے یا معاشر الانصار کہا، اے انصار کا گروہ، اور دوسرے نے کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کے گروہ، میری مدد کو آؤ۔ تو دونوں نے مدد کو پکارا۔ چند لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح ہوتے بھی ہیں کہ وہ ان دونوں کی مدد کے لیے بھی آ گئے، اور دونوں جماعتوں میں آپس میں تو تکرار بھی شروع ہو گئی مہاجرین اور انصار کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ نے کہا میرے ہوتے ہوئے جہلیت کی، عصبیت کی باتیں، ان کو تو میں ختم کر چکا ہوں اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا چکا ہوں۔ تمہارے لیے ان کو شرمندگی ہوئی، آپ نے وہاں پر ان کو جا کر واز کی ہے، تلقین کی ہے کہ یہ تو جہلیت کی باتیں ہیں، یہ تو نفرت کی باتیں ہیں، یہ تو تعصب کی باتیں ہیں، اس بنیاد پر ایک دوسرے سے کیسے لڑا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان اس طرح، اس کے چند اس کے جو حمایتی تھے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور ان حمایتیوں کو یہ کہنے لگ گیا کہ دیکھا تم لوگوں نے ہی ان کو پناہ دی تھی، ان کو یہاں پر تم نے رہائش دی تھی، اب تم ان کے اوپر اگر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ جو غریب اور فقیر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں، یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، اور اب ہم مدینہ جو ہے وہ پہنچیں گے تو ہم وہاں سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے کہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور پھر ظاہر ہے قرآن نے انہی کو ذلیل قرار دیا، اور یہ بات اس کی سنگن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، کس طرح سے اس نے یہ بات کی ہے۔ پھر یہ مکر بھی گیا، چونکہ ایک نوجوان تھا جو یہ بات پہنچانے والا تھا اصحاب تک، اور اصحاب سے اپنے چچا کو اس نے پہنچائی، زید بن ارقم نے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کی، تو یہ بعد میں مکر گیا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ لیکن قرآن نے اس نوجوان کی تصدیق کی کہ اس نے اس طرح کی باتیں کی، اور وہی نازل ہوئی، اور اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بڑا مخلص تھا، اور اس کو بھی پتہ چلا کہ میرے باپ نے جب اس طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ بھی بہت بگڑا اس کے اوپر، بلکہ مدینہ کے راستے میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے ابا، اور جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تو میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو اس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو مدینہ میں جانے دو۔ تو یہ اس نے منافقت کی۔ لیکن اس سے ایک بڑا واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں جاتے، کسی سفر میں جاتے، تو آپ قرعہ اندازی کیا کرتے تھے کہ اپنی ازواج کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان کہ اس سفر میں کون سی بیوی میرے ساتھ جائے گی۔ اس دفعہ جو قرعہ، جب آپ غزوہ بنو مصطلق جا رہے تھے، تو جو قرعہ جس آپ کی زوجہ محترمہ کے نام آیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، وہ آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی پہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو وہ باہر ظاہر ہے اس وقت بیت الخلاء کا جو معاملہ، اور خاص طور پر سفر کے دوران تو یہی ہوتا تھا کہ خواتین اور مرد جنگل سائڈ پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے اپنی رفع حاجت کرتے تھے۔ تو آپ رفع حاجت کے لیے گئی وہاں پر، تو ایک بہن سے ہار لیا ہوا تھا، وہ وہاں پہ گم ہو گیا، اور ادھر لوگ جو ہیں وہ تیاری کر رہے تھے اس دوران ہی وہاں سے کوچ کرنے کی۔ جب واپس پہنچی تو دیکھا کہ ہار نہیں ہے، تو وہ عاریتاً لیا ہوا تھا، مانگا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، دوبارہ واپس چلے گی اس کو لینے کے لیے۔ ادھر سے تیاری ہو چکی تھی اور مسلمان جو ہے وہ جا چکے تھے،
وہ جس اونٹ پر آپ سوار ہوتی تھی، اور جو ہودج ہوتا تھا، یعنی ایک یوں سمجھے ڈولی نما سی چیز جو ہوتی تھی کہ جس میں آپ بیٹھتی تھی، اور پھر وہ ہودج جو ہے وہ اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، وہ چند لوگوں نے اٹھا کر حسب سابق جس طرح وہ روزانہ کرتے تھے اونٹ پر رکھ دیا ہلکا پن کی وجہ سے۔ لیکن قدرت کی طرف سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، ان کو بھی محسوس نہ ہوا کہ یہ ہلکا ہے، اس کے اندر تو کوئی نہیں ہے، تو بہرحال وہ رکھ دیا اور وہ چل پڑے۔ اب حضرت عائشہ جب وہاں پہ پہنچی تو بالکل وہ خالی ہوا پڑا تھا، وہ سارا میدان وہاں سے تو کوچ ہو چکی تھی، تو صبح کا ٹائم ہو چکا تھا، آپ وہاں پر بیٹھی، اور ظاہر ہے یہ جنگل وغیرہ آتے جاتے 2 گھنٹے، گھنٹہ 2 گھنٹے اس کام کے لیے لگ جاتے تھے، دور آنے جانے کے لیے۔ تو آپ وہاں پر پھر بیٹھی ہیں، اور اسی دوران آپ کی آنکھ لگی ہے، پیچھے سے ایک صحابی جو ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین ہیں، اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید یہ مطلب یہاں پر وفات پا گئی، چونکہ آپ سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آپ بیدار ہوئیں، اور یہ معاملہ ہوا تو اس نے پھر اپنی سواری پیش کر دی اور لے کے چل پڑا۔ آگے دوپہر کا ٹائم جب قافلہ رکا ہوا تھا، تو جب وہاں پر پہنچے، صحابی ساتھ ہے اور ام المومنین اس طرح سے اس کی سواری پر سوار ہیں اور وہ پیدل چل رہا ہے، تو لوگوں نے پھر طرح طرح کی باتیں کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان اور الزام لگایا کہ آپ وہاں رکی ہیں تو کسی غلط نقطہ نظر سے رکی ہیں، آپ پر زنا کی تہمت اور الزامات اور مختلف باتیں۔ لوگ کچے ہوتے ہیں، کچے ذہن کے ہوتے ہیں، اس میں منافقین بھی شامل تھے اور کچھ مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب ایک قسم کا واقعہ تھا مسلمانوں کی تاریخ میں، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہوا، جو اللہ کو منظور اس طرح ہی تھا۔ اور پھر سید عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ اپنے والدین کے گھر میں بھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اصحاب سے مشورہ بھی کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے، اصحاب نے مختلف آراء بھی اس حوالے سے دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی، فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور قرآن کی چند آیات نازل فرمائی، جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو جس میں زہر کیا گیا، اور کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن میں اللہ نے وحی کے ساتھ، وحی کے ذریعے ان کی پاک دامنی، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کے لیے، کہ خدا تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ایک قانون بھی اسلام کی ایک شریعت کا، اور شاید یہ مقصود تھا یہ سارا معاملہ ہونے میں، کس طرح ہو، اور ایک مستقل قانون جو ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر جب بغیر ثبوت کے اس طرح کا الزام لگے، تو الزام لگانے والوں کے اوپر 80 کوڑے جو ہیں ان کو لگائے جائیں، 80 کوڑے ان کے اوپر برسائے جائیں۔ تو جن لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا اور جس میں پیش تھے، تو ان کے اوپر 80 کوڑے، جس میں حضرت حسان بن ثابت بھی شامل تھے، اور ایک خاتون سیدہ حمنہ بھی شامل تھیں، بہت ہی مقدس یہ خواتین تھیں، سیدنا مصعب بن عمیر کی زوجہ محترمہ، اور ان کے کیا خدمات تھے۔ تو بہرحال لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اس کی سزا جو ہے اگر اس کو دنیا میں مل جائے تو ظاہر ہے وہ آخرت کی سزا سے، اور یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اصحاب تھے، تو ان کو اس غلطی کی سزا دنیا میں ہی مل گئی، اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نیکی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ غزوہ احزاب اور بنو قریظہ، یعنی 5 جو ہجری ہے، 5 ہجری کے بعد کے یہ واقعات ہیں، اور 5 ہجری کے بعد اب یہ 5 ہجری تقریباً اب مکمل ہوا چاہتی ہے، اور اس کے بعد 6 ہجری شروع ہوا چاہتی ہے، اور 6 ہجری کے اندر تو جو واقعہ ہوا ہے وہ مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ کیا واقعہ ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ بہت شکریہ۔